آج کا موضوع ہے شان اعلیٰ حضرت۔ یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اعلیٰ حضرت کا عرس منایا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی شان میں کچھ جملے سن لیتے ہیں۔ عقیدت و محبت کے ہار و پھول نعیم رضا قادری پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے اس بارگاہ ابقری میں جس نے بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر اسلامیان ہند کے سینوں میں عشق مصطفی کا چراغ جلایا، جس کی ہر ادا عشق مصطفی سے تعبیر ہو کر رہ گئی، جسے دنیائے محبت کا امام، فکر و نظر کا شہنشاہ کہتے ہیں۔ دنیائے عشق و عقیدت جسے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ محترم حضرات، دنیا کا یہ اصول ہے کہ دنیا کی دینی اسلوب اچھے ماحول میں تربیت پا کر ابھرتے ہیں اور پھر خاندان کی بنیاد پر پہچانے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو لوگ وطن کی بنیاد پر پہچانے گئے، ایسے لوگوں کی بھی اس دنیا میں کمی نہیں ہے جو لوگ فکر نظر کی بنیاد پر پہچانے گئے، اور ایسے لوگوں کی بھی اس دنیا میں کمی نہیں رہی جو لوگ فکر و نظر کی بنیاد پر، عقیدہ اور عمل کی بنیاد پر پہچانے گئے۔ مگر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی شخصیت کے بارے میں اگر نعیم رضا قادری ان جملوں کے ساتھ خراج عقیدت پیش کرتا ہے تو اربابان فکر و نظر اور دانشوران قوم و ملت ہماری گفتگو کی 100% تائید کریں گے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ملک کی بنیاد پر نہیں پہچانے گئے، ملک امام احمد رضا کی بنیاد پر پہچانا گیا۔ خاندان کی بنیاد پر امام احمد رضا نہیں پہچانے گئے، خاندان امام احمد رضا کی بنیاد پر پہچانا گیا۔ احمد رضا عشق رسالت کی تحریک کا نام ہے، احمد رضا کسی فرد واحد کا نام نہیں، مکتب عشق کے مرکز کا نام ہے احمد رضا، نظریہ رحمت کی ترجمانی کا نام ہے احمد رضا، رسول اللہ کے پیکر عشق کا نام ہے احمد رضا۔ چھوٹی سی عمر میرے امام کی نگاہ کے سامنے رکھیے، 1270 ہجری میں دنیا میں آنے والا اور 1340 ہجری میں دنیا سے چلا جانے والا، 68 سال یا 65 سال کی عمر سن عیسوی اور سن ہجری کے اعتبار سے لے کر آنے والا اس شان کا مالک بن کر اٹھا۔ 4 سال کی عمر میں امام احمد رضا نے ناظرہ قرآن ختم کر لیا، 6 سال کی عمر میں امام احمد رضا نے تقریر فرمائی، 8 سال کی عمر میں امام احمد رضا نے ایک کتاب لکھ دی، اور 10 سال کی عمر میں امام احمد رضا نے عالمیت کی ڈگری حاصل کی، اور 13 سال کی عمر میں امام احمد رضا نے فرسٹ فتویٰ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ میرے امام کی زندگی ملاحظہ کیجئے، 68 سال کی عمر میں امام احمد رضا نے اس قوم کو 1300 کتابیں عطا فرمائی، اور دور حاضر کے جتنے مصائب دین پر آئے تھے سارے مصائب کا قلعہ کما کیا، اپنے ہی قلم بے باک اور نگاہ فیض ترجمان سے آپ کرتے چلے گئے۔ الدولت المکیہ جیسی کتاب امام احمد رضا نے 10 گھنٹے میں لکھ دی۔ الدولت المکیہ سے ہے فضل تیرا آشکار، 10 گھنٹے میں اس کو لکھا یا سیدی امام احمد رضا۔ میرا امام بولتا تھا تو بولتا چلا جاتا تھا، میرا امام لکھتا تھا تو لکھتا چلا جاتا تھا۔ ہر سرحد پر اس نے پہرے بٹھائے عشق و محبت کے، اس نے پہرے بٹھائے خلوت و جلوت میں، اس کا عشق اس کی نگہبانی کرتا رہا۔ اور کمال یہ نہیں ہے کہ اس نے صرف اپنے عشق کی دنیا ہی سنبھال کر رکھی، اس نے تمہارے عشق کی آبرو لوٹنے نہیں دی، اس نے تمہاری محبت رسول کا جنازہ نکلنے نہیں دیا، اس نے تمہارے فکر و فن کے ایوان میں اندھیرے کو جنم لیتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کیا۔ امام احمد رضا قوم کی امانت بن گئے، زندگی بھر عشق رسالت کا پرچم لہراتا رہا، اور جب دنیا سے جانے لگا تب بھی اس نے عشق و محبت کی وہ امانت ہمارے سپرد کی کہ اے ہندوستانیوں، ہندوستان میں عشق و محبت کا چراغ جلا تو کیا جلا، احمد رضا تو قبرستان میں بھی عشق و محبت کا چراغ جلائے گا۔ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ زندگی کی کروٹ کروٹ سے عشق رسول کی ہوا انسانیت کو دیتے رہے، زندگی بھر ان کی خلوتیں نبی نبی بولتی رہی، ان کی جلوتیں نبی نبی بولتی رہی، ان کی عبادت نبی نبی بولتی رہی، ان کی کرامت نبی نبی بولتی رہی، ان کی زندگی نبی نبی بولتی رہی، ان کی خاموشی نبی نبی بولتی رہی، ان کی بندگی نبی نبی بولتی رہی، ان کی گفتگو نبی نبی بولتی رہی، ان کی رفتار بولے نبی نبی، ان کے افعال بولے نبی نبی، ان کے اقوال بولے نبی نبی، ان کے کردار بولے نبی نبی۔ وہ سوتے تھے تو نبی کی اداؤں کو سامنے رکھ کر سوتے تھے، وہ جاگتے تھے تو نبی کی اداؤں کو سامنے رکھ کر جاگتے تھے، وہ بولتے تھے تو اقتدائے نبوت کا پیکر بن کر بولتے تھے، وہ کسی پر برستے تھے تو رسول اللہ کا جلال بن کر برستے تھے، اور وہ کسی پر شبنمی فہار کا چھڑکاؤ کرتے تھے تو نبی رحمت کی شبنم بن کر ابھر آیا کرتے تھے۔ امام احمد رضا اپنوں کے لیے پیار کی شبنم اور دشمنان رسول کے لیے شعلہ برق الہی تھے۔
اس لیے اے دنیائے اہل سنت سن لو کان کھول کر، احمد رضا تیری ضرورتوں کا نام ہے، احمد رضا دین کی امنگوں کا نام ہے، احمد رضا اہل سنت کے امام کا نام ہے، احمد رضا مجدد اسلام کا نام ہے، احمد رضا اسلامی لشکر کے اس سپہ سالار کا نام ہے جو اسلامی لشکر کو ٹریننگ کرتا ہے۔ میرے امام کا تبسم اس وقت روٹھ جاتا تھا جب ان کے مصطفیٰ کو کوئی ناراض کر دیتا تھا۔ میرے امام کا دل اس وقت حسرت و ارمان کا مزار بن جاتا تھا جب نبی کی تعظیم کی فصیل پر بدعقیدگی کا تیر چلتا تھا۔ میرے امام ہندوستان میں بھی عشق نبوی کا ترجمان تھا اور قبرستان میں بھی عشق نبوی کا ترجمان ہے۔ اور جب میرے امام اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میری قبر اتنی گہری کر دی جائے کہ میں قبر میں کھڑا ہو سکوں۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ کی قبر اتنی گہری کیوں کر دی جائے؟ تو میرے امام فرماتے ہیں کہ ہم نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں، قوم نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں، لوگوں نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں، اور جب ہم سلام پڑھتے ہیں تو قوم سے کہتے ہیں باادب کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ باندھ لو، نگاہیں جھکا لو، تصور میں مصطفیٰ کو رکھو اور کہو یا نبی سلام علیکہ، یہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ بلا دیکھے جب ہم مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں تو آقا قبر میں تشریف لائیں گے کہ جس احمد رضا نے دنیا میں کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ کہا، جب آقا قبر میں تشریف لائیں گے اور فرشتے پوچھیں گے ما تقول فی حق ھذا الرجل، تو میں بیٹھ کر کہوں یا نبی سلام علیکہ یہ میری غیرت کو گوارا نہیں ہے، اے لوگوں میری قبر اتنی گہری کر دی جائے۔ جب میرے آقا قبر میں تشریف لائیں تو میں کھڑے ہو کر کہوں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ دنیا میں بے شمار شاعر ہیں، سب نے اپنے اپنے عشق کے مطابق سلام لکھے، لیکن جب میرے اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور لکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، آپ کا سلام میرے نبی کی بارگاہ میں اس قدر قبول ہوا کہ اذان کے بعد اگر کوئی آواز اس ہوا فضا میں گونجی جاتی ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی آواز ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ دنیا کے شاعروں نے قلم اٹھایا تو تاج محل کی خوبصورتی لکھی، کسی نے لال قلعہ کی تعریف لکھی، کسی نے قطب مینار کی بلندی لکھی، کسی نے انڈیا گیٹ کا منظر لکھا، کسی نے کشمیر کی وادی لکھی، کسی نے کلکتہ کا ہاوڑا پل کا عجوبہ لکھا، کسی نے ہندوستان کی تاریخ لکھی۔ لیکن جب میرے امام کا قلم اٹھتا ہے تو صرف رسالت پر اٹھتا ہے، تنہائیوں میں لکھتا ہے تو صرف رسالت پر لکھتا ہے، بولتا ہے تو صرف رسالت پر بولتا ہے، چلتا ہے تو رسالت کی تہذیب لے کر چلتا ہے، جگمگاتا ہے تو رسالت کی ایوان میں جگمگاتا ہے، فکر و نظر پیش کرتا ہے تو عشق محمد کی بنیاد پر پیش کرتا ہے۔ دنیا کے شاعروں نے قلم اٹھایا تو کسی نے کہا تاج محل اعلیٰ، کسی نے کہا لال قلعہ اعلیٰ، کسی نے کہا کشمیر کی وادی اچھی، کسی نے کہا کلکتہ کا ہاوڑا پل اچھا، کسی نے کہا ہندوستان کی تاریخ اچھی، مگر جب کسی شاعر سے یہ پوچھا گیا کون اعلیٰ، سب نے اپنے اپنے الگ نظریات پیش کیے۔ اور پوچھتے ہیں اعلیٰ حضرت سے آپ کی نظر میں کون اعلیٰ؟ آواز آتی ہے سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔